بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے بزرگ ودا نبی اور پیغمبر ہیں، جن کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، تقریباً 4000 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے۔ 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ مذہب اسلام ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، چنانچہ قرآن کریم کی 14ویں سورت ابراہیم انہی سے موسوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال اور اوصاف بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں امت اور امام الناس کے لقب سے پکارا ہے اور انہیں متعدد مرتبہ حنیف بھی کہا گیا۔ قرآن کریم میں انہیں مسلم ہی کہا گیا۔ قرآن کریم میں بہت سارے ایسے انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے قلب سلیم عطا کیا گیا، چنانچہ انہوں نے ابتدا ہی سے بت پرستی کی مخالفت کی۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک معبود حقیقی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ فرمان الہی، اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہو۔ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ پہلے تو وہ پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں سمجھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی مثال کے ذریعے ان کو یہ راز سمجھایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ اس وقت کا تذکرہ سنو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے ہے تاکہ میرے دل کو اطمینان حاضر ہو جائے۔ اللہ نے کہا تو اچھا 4 پرندے لو اور انہیں اپنے پاس سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد ازر مذہبی پیشوا تھا، بت بنا کر بیچا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع ہی سے بتوں کی عبادت کی مخالفت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھل کر بتوں کی مخالفت کے بعد ان کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک عبادت گاہ میں گھس کر بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ چنانچہ ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ وہ کوئی بڑا ظالم تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم میں ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو وہ بولے ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ یہ حرکت ان کے سب سے بڑے سردار نے کی ہے۔ اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ سورۃ الضافات آیات نمبر 88 اور 89 میں مذکور ہے کہ کوئی جشن کا دن تھا جس میں ساری قوم شہر چھوڑ کر کہیں جایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت چاہی، اور جب سب لوگ چلے گئے تو وہ بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بت کو چھوڑ دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کلہاڑی بھی اس کی گردن پر لٹکا کر چھوڑ دی۔
اس عمل سے ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان کے بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھ سکیں اور یہ سوچیں کہ جو بت اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ اور پھر نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ مناظرے میں ابراہیم علیہ السلام کے منطقی جواب پر غور کرنے کی بجائے تو شہی فرمان جاری کیا گیا کہ اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا، مگر اللہ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ٹھنڈی سلامتی اور آرام کی چیز بن گئی، جیسا کہ فرمان الہی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ اس قوم کی بد نصیبی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے، وہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہیں مستقل قیام فرما کر اس کو دعوت کا مرکز بنا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے۔ مصر سے ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا۔ حضرت ہاجرہ کے بدن مبارک سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سارہ کے بدن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے چوٹیل میدان میں بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا، جیسا کہ فرمان الہی ہے کہ اے پروردگار میں نے اپنی بیوی کو کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ یہ نماز قائم کریں، لہذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہو گئی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل میں مکہ مکرمہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ اللہ کے گھر کی ضرور زیارت کرے، اور پھلوں کا افراد کا یہ عالم ہے کہ دنیا بھر کے پھل بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت ہاجرہ نے بے چین ہو کر قریب کی صفا اور مروہ پہاڑی پر پانی کی تلاش میں دوڑی۔ چنانچہ پانی کا چشمہ زمزم جاری ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد ایک قبیلہ بنو جرہم کا ادھر سے گزرا۔ پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت ہاجرہ سے قیام کی اجازت چاہی۔ حضرت ہاجرہ نے وہاں قیام کرنے کی اجازت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، چنانچہ اللہ کے اس حکم کی تکمیل کے لیے فوراً فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، جیسے کہ سورۃ الصفات میں فرمان الہی ہے۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ جو باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو فرما بردار بیٹا اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ انسانی کا وہ عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا اور نہ اس کے بعد کریں گے۔ اپنے دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اس وقت تک پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے یہ صدا نہ آ گئی اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نے ایک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈا پھیر دیا گیا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہر سال قربانی نہ صرف شروع کی گئی بلکہ اس کو اسلامی شمار بنا دیا گیا
اور ابراہیم علیہ السلام کے تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ کل قیامت تک جاری رہے گا۔ اس عظیم امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جیسا کہ فرمان الہی ہے کہ اس وقت تک کا تصور کرو جب ابراہیم بیت الحق کی بنیاد اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرمائیے۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف اعلان سنا بلکہ اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچا دیا، بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں نے بھی یہ آواز سنی۔ جس آدمی کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے اس اعلان کے جواب میں لبیک کہا۔ فرمان الہی ہے اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والے ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جیسے جو لمبے لمبے سفر سے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں عازمین آج حج کا ترانہ یعنی لبیک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر حج کی ادائیگی کر کے اب تعلق ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کے ساتھ جڑتے ہیں۔ حج کو اس لیے عاشقانہ عبادت کہتے ہیں کیونکہ حج کے ہر عمل سے وارد تکبیر دیوانی کی ٹپکتی ہے۔ حاجی اس لحاظ سے بڑی نمائند عبادت ہے کہ یہ بیک وقت روحانی، مالی اور بد تینوں پہلو پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔